سورہ شعراء آیت 105۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعون قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون قال وما علمی بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب ان قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم۔ كذبت قوم نوح المرسلین، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے رسولوں کا انکار کیا، رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے، جو کہ ان کے بھائی تھے یعنی انہی میں سے تھے، ان کو کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس ایک معتبر رسول کی حیثیت سے آیا ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میری اطاعت کرو، میری بات کو مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور یہ جو کچھ میں کرتا ہوں اس کا میں تم سے کوئی صلہ، کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا جو صلہ ہے اس کام کا وہ تو رب العالمین کے اوپر ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری بات کو مانو۔ قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، کہنے لگے کیا ہم تیری بات کو مان لیں، جس کے نتیجے کے طور پہ ہمیں اتباع کرنا پڑے گا ان لوگوں کا جو ہماری سوسائٹی میں کم تر درجے کے لوگ ہیں۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ پہلے کیا کرتے رہے اس کا مجھے تو کوئی علم نہیں۔ ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، اور اس چیز کا حساب تو میرے رب کے اوپر ہے، اس نے حساب لینا ہے اگر تم بات کو سمجھو تو۔ وما انا بطارد المؤمنین، ہاں تمہارا یہ مطالبہ کہ میں ان کو اپنے سے دور کر دوں تو تم آؤ گے، تو میں ان کو دھتکارنے والا، ایمان لانے والوں کو میں دھتکار نہیں سکتا۔ ان انا الا نذیر مبین، اور میرا کام جو ہے وہ صرف آپ لوگوں کو انذار کرنا ہے، آگاہ کرنا ہے، اور اس کے لیے میں پوری طرح واضح طور پہ یہ کام کر رہا ہوں۔ قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومین، کہنے لگے اگر تو اپنی اس دعوت سے، اپنے اس کام سے باز نہیں آیا تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ قال رب ان قومی كذبون، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا رب اس میری قوم کے لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، بس ان کے اور میرے درمیان آپ فیصلہ فرما دیں، آخری فیصلہ، اور مجھے اور میرے ساتھیوں کو جو ایمان لے آئے ہیں ان سے نجات دے دیں۔ فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، پس حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو ہم نے نجات دی ایک ایسی کشتی میں بٹھا کے جو سامان سے بھری ہوئی تھی۔ ثم اغرقنا بعد الباقی، تو کشتی کے علاوہ جو باقی لوگ تھے ان سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے
ان لوگوں کے لیے جو نشانی طلب کرتے ہیں، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں سے اکثریت جو ہے وہ ایمان لانے والی نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یہ کہ آپ کا رب بہت زبردست ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے جو اس کا اختصار ہے، یعنی صرف ایک خاص ضرورت کے تحت اس صورت میں یہ واقعہ بیان کیا، اور وہ ضرورت یہ ہے کہ مکہ والے کوئی معجزہ طلب کر رہے تھے، کوئی ایسے واضح نشان طلب کر رہے تھے کہ جس کو دیکھ کے وہ پکار اٹھیں کہ ہاں جی آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے۔ اس کے جواب میں تاریخ کے اوراق سے ان کو یہ واقعات سنائے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی، جیسے ہمیں سورۃ عنکبوت میں معلوم ہوگا کہ کل عمر 1000 سال تھی، جس میں سے 950 سال ان کی عمر رسالت کی ہے۔ انہوں نے یہ کام کیا اور ان کے سامنے ان کی قوم کی 3 نسلیں گزر گئیں۔ یعنی یہاں پہ جو مختصر واقعہ ہے اور اس کے اندر ایک تسلسل ہے، اس سے تو ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے 2-4 گھنٹے میں یہ بات ختم ہوگی۔ نہیں، یہ سلسلہ 950 سال تک 3 نسلوں پہ محنت کرنے کا جو ہے وہ جاری رہا، جب جا کے نوح علیہ السلام نے وہ دعا کی جس کے نتیجے کے طور پہ اس وقت کی دنیا کی جو معلوم آبادی تھی وہ ساری کی ساری غرق ہو گئی اس طوفان میں جو اللہ نے عذاب کے طور پہ بھیجا، سوائے ان چند لوگوں کے جو کشتی کے اندر سوار تھے، جو ایمان لائے تھے اور جنہیں حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار کیا، اور سامان کے علاوہ جو اس بڑے طوفان میں ان کو بچانے والی چیز تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کذبت قوم نوح المرسلین، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے مرسلین کو جھٹلایا۔ مرسل کی جمع ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام ایک رسول ہیں، جبکہ یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسولوں کی دعوت ایک ہے۔ جب مخاطبین کسی ایک رسول کی دعوت کو، کسی ایک نبی کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں، اس کا مطلب انہوں نے سب کو جھٹلا دیا، سب کی دعوت کو جھٹلا دیا۔ جبکہ بہت سے انبیاء اور رسول اس قوم کے اور نوح علیہ السلام کے بعد آئے، تو ان کا بھی یہاں پہ تذکرہ ہے کہ ان کی بھی دعوت تھی، لیکن اس قوم نے ان سب کو گویا جھٹلا دیا۔ اور یہ بات جو ہے، یہ باقی جو واقعات اس سورہ مبارکہ میں آ رہے ہیں ان میں بھی یہ آیت سارے کے سارے میں آتی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ اب جب بعد میں آنے والے رسولوں کو جھٹلایا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلا دیا۔ اب ان کو جھٹلانے کا اور باقی انبیاء اور رسولوں کو جھٹلانے کا جو نتیجہ نکلا وہ ہمارے سامنے ہے، اور وہ ان مکہ والوں کے بھی سامنے ہے۔ اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی اور آپ کی جو آباد کاری کا علاقہ تھا وہ عرب تھا۔ آپ دجلہ اور فرات کے درمیان جو علاقہ ہے دوابہ کا، اس میں بنیادی طور پہ آپ کی رہائش تھی، اور وہیں پہ اس وقت آبادی تھی۔ یعنی یہی دنیا کی سب سے پرانی تہذیب دجلہ اور فرات کی تہذیب ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے کہ جس سے سارے عرب واقف تھے، اس لیے کہ ان کا تو اصل ہی وہاں سے نکلا ہے۔ یعنی یہ جو مکہ ہے، یہ جو سعودی عرب ہے، اور یہ جو ہے باقی جو جگہ ہیں ساری کی ساری، جو شام ہے، سب یہ آبادیاں ساری کی ساری وہاں سے آپ یہ سمجھے کہ ایمینیٹ ہوئی ہیں، وہاں سے نکلی ہیں آبادیاں۔ اصل آبادی صرف وہیں پہ تھی شروع میں۔ تو جب انہوں نے تمام انبیاء اور رسولوں کو جھٹلا دیا تو اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان جھٹلانے میں آ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ غرق ہو گئے۔ سامنے مخاطبین قریش، انہی کی اولاد میں سے، ان کو بتایا جا رہا ہے
کہ ان کے جھٹلانے کا وہ نتیجہ نکلا ہے، اپنے لیے راستہ منتخب کر دو۔ یعنی جو جمع استعمال ہوا رسول، جبکہ ایک نوح علیہ السلام ہے، وہ یہ بات بتا رہی ہے کہ ان مخاطبین کو، قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جن لوگوں کو جھٹلایا ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، ان کی دعوت کی بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ نتیجہ اس کا جو ہے وہ غرق ہونے کی صورت میں نکلا۔ تو جب دعوت ایک ہے اور جو رد عمل ہے وہ ایک ہے، تو اس کا نتیجہ بھی ایک ہی نکلنا چاہیے، اور وہ نتیجہ نکلے گا، وہ نتیجہ نکل کے رہے گا، اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے کہ میں اپنے طریقے کو، اپنی سنت کو، اپنا جو قانون ہے اس کو میں تبدیل نہیں کرتا، کسی کو چہرہ دیکھ کے قانون نہیں لگاتا۔ قانون بن گیا ہے کہ رسولوں کو جھٹلانے والے ان کا یہ انجام ہوگا، یہ قانون بن گیا، اب اپنا تم انجام خود دیکھ لو۔ اذ قال لهم اخوهم نوح لا تتقون، جب ان کے بھائی حضرت نوح علیہ السلام نے، بھائی سے مراد یہ ہے کہ وہ انہی میں سے ہیں، انہی کے خاندانوں میں سے ایک خاندان میں حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ بھائی کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ چاہے اجنبیت جو ہے، جو غیریت ہے، وہ دعوت کے راستے میں ایک ہلکی سی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ ہمیں اس کی زبان سمجھ نہیں آتی، ہمیں اس کے ڈائلیکٹ کا پتہ نہیں ہے، ہمیں یہ باہر سے آیا ہے تو اس کے اپنے اخلاق اور اوصاف کیا ہیں، یہ کس قسم کی زندگی گزار کے آیا ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ یعنی یہ جو غیریت ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے رسول مبعوث کیے انہی میں سے، تاکہ غیریت کا، اجنبیت کا جو پردہ ہے وہ بیچ میں سے ختم ہو جائے، اور کے واقف ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے یہ خاندان کے فرد تھے، تو وہ چونکہ ان کے اندر رہے تھے، وہیں پیدا ہوئے، ان کے ساتھ ہی پڑے ہوئے، تو انہوں نے ان کے اوصاف کی وجہ سے ان کو صادق اور امین کہا اپنی زبان سے، اور جب سب سے بڑا سچ، سب سے بڑی حقیقت انہوں نے بیان کی تو انہوں نے جھٹلا دیا۔ یعنی یہ انسانوں کی ایک اپنی سائیکی ہے کہ جس کو صادق اور امین کہہ رہے ہیں، عام باتوں میں جو جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے گا۔ یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے جو انہوں نے گڑھی۔ تھا کہ ان کے بھائی، ہم نے ان میں سے ان کے بھائی کو ان کی طرف بھیجا، اور انہوں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام نے، الا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ اب تتقون میں ایک تو اس کا مفہوم ڈرنے کا ہے، اور ایک اس میں اس چیز سے بچنے کا تصور پایا جاتا ہے کہ جس سے ڈرنا چاہیے، یعنی اس سے بچنے کا تصور، تقا یتقی، بچنے کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک مجلس تھی، بڑی مجلس تھی، تو اس میں پوچھا حضرت کعب ابن ابی سے رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأہم ابی ابن کعب، کہ تمہارا سب سے بڑا قاری جو ہے قرآن پاک کا وہ ابی ابن کعب۔ اب ہمارے ہاں قاری اس کو کہتے ہیں جو لیل سر جو جانتا ہو، لیب میں پڑھتا ہو، اس کو کوئی اس کا مفہوم آتا ہو یا نہ آتا ہو، یہ بات نہیں ہے۔ اس زمانے میں جو قراء تھے وہ بہت بڑے عالم ہوتے تھے، وہ ان الفاظ کا جو اصل ہے، جو منبع ہے، اس سے وہ واقف تھے۔ بعد کے زمانوں میں بھی یہی اس بات تھی، یہ تو ہمارے یہاں آ کے یہ بات تبدیل ہو گئی کہ ہمارے یہاں جو حفاظ ہیں وہ بغیر کوئی غلطی کیے شروع سے آخر تک پڑھتے ہیں، لیکن مجال ہے ایک لفظ کا معنی نہیں آتا۔ قاری ہیں، سارا قرآن پاک تجوید کے ساتھ بہترین آواز میں وہ پڑھتے ہیں، مفہوم اور اس کے اوپر نہ انہوں نے توجہ دی ہے اور نہ وہ آتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ جو آپ گھروں میں بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، یہ قاری فتح محمد اسماعیل پانی پتی جو ہے ان کا لکھا ہوا۔ اب یہ آدمی جو ہیں پانی پت کے رہنے والے،
یہ عربی لغت کے اتنے بڑے ماہر تھے کہ سارے عرب اس وقت علماء ان کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ نہیں اس نے یہ لکھا، فتح محمد نے یہ لکھا. اور ہم نے کتابیں دیکھی ہیں، یعنی امام شاطبی کا جو قصائد ہیں، جو قصیدے ہیں، ان کو جو پرنٹ جب کیا کسی کتاب کو، مثال کے طور پہ خضر الامانی کو، آپ کو اس کا پرنٹ نظر آتا ہے تو اس کے پیچھے ایک سند لکھی ہوئی ہے کہ یہ واقعی امام شاطبی کا قصیدہ یہی ہے، اس سے کم اور زیادہ نہیں ہے. وہ سند قاری فتح محمد کی لکھی ہوئی، یعنی اس کا لکھا ہے کہ اس نے سنا ہے، کیونکہ وہ آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے. لیکن اس کو سنایا 1 سے لے کر 1073 تک، اس میں 1073 شعر ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہ اس سے کم ہے نہ زیادہ یہ. تو وہ جو قاری ہیں، جو سب سے بڑے قاری ہیں صحابہ اکرام میں سے، ان سے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ یہ تقویٰ کیا ہے، آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، جب آدمی ایک ایسے راستے سے گزر رہا ہو جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، اور وہ راستے میں کپڑوں کو پکڑنے کی وہ کریں، کپڑے ان کے ساتھ الجھتے ہوں، تو یہ آدمی جو اپنے آپ کو بچا کے وہاں سے نکلتا ہے، یہ تقویٰ ہے. یعنی ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہمارے الجھانے کے لیے ابلیس نے بہت کانٹے دار جھاڑیاں بچھائی، ان سے بچ کے نکلنا یہ تقویٰ ہے، اس کی چالوں سے بچ کے نکلنا یہ تقویٰ ہے. تو تقویٰ میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں، ڈر کے رہنا کس سے کہ میں الجھ جاؤں گا، میں کمزور ہوں، اور بچنے کی کوشش کرنا، بچ کے رہنا، یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. تو جب وہ قوم کو کہہ رہے الا تتقون، یعنی جو تم برے کام کر رہے ہو ان کے انجام سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ برے کام کا برا نتیجہ تو نکل کے رہتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اسی وقت نہیں نکلتا. وہ میں نے گزارش کی تھی نا کہ اللہ نے جو قوانین بنائے ہیں، ایک مادی قانون ہے، وہ اس کا نتیجہ اسی وقت نکلتا ہے. آپ موم بتی کے اوپر انگلی رکھیں جل جائے گی، لیکن آپ عدالت میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولیں، زبان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ کچھ بھی نہیں ہوتا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہوگا ہی نہیں، اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وہاں پہ اس کا نتیجہ نکلے گا. درمیان میں اس کے لیے مہلت ہے، اس نے کام بہت غلط کر دیا، اللہ پھر بھی مہربان ہے، کہتے ہیں اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، توبہ کر لو، اس نتیجے سے بچ جاؤ گے جو بصورت دیگر نکل کے رہے گا. یہ ہے الا یتقون، یعنی برے کام کا جو برا نتیجہ نکل کے رہے گا اسے ڈرتے کیوں نہیں. انی لکم رسول امین، کیا میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا، میں تو ایک معتبر رسول کے طور پہ تمہارے پاس آیا ہوں. یعنی ایک امانت دار معتبر رسول کہ جو وہی بات کرتا ہے جو اس کو کہی گئی ہے کہ یہ لوگ بات لوگوں کو پہنچاتے ہیں. میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر رہا، تمہارے پاس میں صرف امانت لے کے آیا ہوں، وہ امانت پہنچا رہا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اب میں نے گزارش کی کہ یہ کیوں کہتے ہیں. آپ دیکھیں نا، سینکڑوں سال گزر گئے کہتے ہوئے، تو پھر ساتھ میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھئی میں تم سے اجرت تو نہیں طلب کر رہا، اپنی بات کر کے میں نے کوئی رومال تو نہیں بچھا رکھا کہ بھئی اس میں پیسے ڈالیں. میں تو تم سے اجرت کوئی طلب نہیں کرتا کہ تم مجھ سے بدک رہے، جیسے مانگنے والوں سے اکثر طور پہ بدک جاتے ہیں لوگ. کہا ما سلکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، یہ جو میں کچھ کر رہا ہوں تو اس کا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے، وہ مجھے دے گا اجر، اسی سے مجھے امید بھی ہے، باقی تو کسی سے کچھ بھی نہیں امید، میں تو یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو
اور میری اطاعت کرو۔ قالوا نؤمن لك واتبعك الارذلون، کہنے لگے کہ تیری بات کو ہم مان لیں، انؤمن لك، کیا ہم تیری بات کو مان لیں؟ تو ماننے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری قوم کے جو اراذل ہیں، جو کم تر درجے کے لوگ ہیں، جو کمینے ہیں، جو ایمان لے آئے۔ یہ تو عام طور پہ ہوا ہے کہ انبیاء اور رسولوں کی دعوت پہ ایمان لانے والے اکثر و بیشتر ابتدا میں غریب لوگ تھے۔ آپ مکہ مکرمہ والوں کے حالات کو دیکھیں تو وہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور سعید ابن زید اور اس قسم کے 5-6 لوگوں کو چھوڑ کے باقی سب غلام تھے۔ ان کو وہ گھسیٹتے تھے، ان کو انگاروں پہ لٹاتے تھے، جو بھی کرتے وہ اس لیے کہ وہ غلام تھے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے اوپر ابتدا میں ایمان لانے والے ان کے اپنے خاندان کے لوگ، سوائے ان کے ایک بیٹے اور بیوی کے، باقی خاندان کے لوگ اور کچھ غریب غربا تھے۔ یہ جو غریب غربا ہے اس کو کہتے ہیں ارذل، یعنی رذیل، کم تر درجے کے لوگ، اس لیے کہ یہ معیشت ہے جو جاہل لوگوں کے حساب سے وہ فکس کرتی ہے کہ اعلیٰ مقام کس کا ہے اور ادنا مقام کس کا ہے، لیکن اصل میں یہ مرتبے اور مقام کو چیز متعین کرنے والی وہ معیشت اور پیسہ اور مال و دولت اور گاڑی بنگلہ اور یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ وہ اس کا عمل ہے۔ یہ تو اس کے پاس ایک آزمائش کے طور پہ، عارضی طور پہ، ایک امانت کے طور پہ رکھ دیا گیا۔ جو چیز اس کے ساتھ جائے گی وہ اس کا عمل ہے، وہ متعین کرے گا کہ اس کا مقام کیا ہے۔ بس ان لوگوں نے بھی یہ بات کہی اور مکہ والے بھی یہی بات کرتے تھے کہ پھر ہم ان کے ساتھ مل کے بیٹھ جائیں گے، یعنی جس صف میں یہ ہوں گے اسی صف میں ہم بھی ہوں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ان لوگوں نے بھی یہ کہا کہ اس طرح تو ہم ان کے یہ جو اراذل ہیں، جو کمینے ہیں، ان کا اتباع کریں گے۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، حضرت نوح علیہ السلام کا جواب دیکھیں اس بات کا کیا ہے۔ مجھے تو پتہ نہیں یہ پہلے کیا کرتے تھے، یعنی وہ اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آدمی کا مال و دولت متعین نہیں کرتا کہ اس کا مقام کیا ہے، بلکہ اس کا عمل متعین کرتا ہے۔ ایمان لانے سے پہلے یہ کیا کر رہے تھے کہ تم کہتے ہو یہ اراذل ہے؟ مجھے تو نہیں پتا۔ یعنی وہ متعین کر رہے ہیں مقام کو، عمل کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں۔ لوگ مال و دولت کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، کہ یہ کیا کرتے ہیں اور کیا کرتے رہے ہیں اس کا حساب تو میرے رب نے لینا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے ان چیزوں میں پڑھنے کی۔ اگر تم بات کو سمجھو تو یہ تو کوئی اعتراض کرنے والی بات نہیں ہے۔ یعنی اس طریقے سے معیشت کے کمزور ہونے سے کوئی رذیل تو نہیں ہو جاتا اگر تم سمجھو تو۔ وما انا بطارد المؤمنین، ہاں تمہارا یہ جو مطالبہ ہے کہ میں ان کو دھتکار دوں، ان کو اپنے سے دور کروں تو پھر تم آؤ گے میرے پاس، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ دوسری جگہوں پہ حضرت نوح علیہ السلام نے تو یہ بات بھی کہی کہ پھر میری جگہ جواب کون دے گا تم میں سے؟ اللہ کے، جب وہ مجھے پوچھے گا کہ ان کو تم نے کیوں دھتکار دیا تھا ایمان لانے والوں کو۔ اس لیے کہ اللہ کے ہاں انسانوں میں سے زیادہ عزت اور مقام والا وہ ہے کہ جو ایمان لایا اور جس کا عمل درست ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں یہ وہ عارضی ہیں، اور اللہ نے خود یہ تقسیم اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، وہ کیا کرتا ہے۔ اور ہمیں یہی چیز ملتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ایک موقع پہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے سلام کا جواب دینے میں دیر کی، اس لیے کہ آپ کوئی سرداروں کا کوئی گروہ تھا جن کے ساتھ بات کر رہے تھے، تو پھر عتاب کی صورت میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ آیات اتری عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ تیوری چڑھا لی اور منہ پھیر لیا کہ اس کے پاس ایک اندھا ہے، نابینا ہے۔ اب اس نابینے کی اللہ کے یہاں کتنی قدر ہے کہ جس کی وجہ سے اپنے رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کا خطاب کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کام میں نہیں کرنے والا، وما انا بطارد المؤمنین ان الا انا نذیر مبین،
کہ کس کو نزدیک کرنا ہے کس کو دور کرنا ہے یہ میرا کام نہیں ہے، کس کا کیا مقام ہے یہ متعین کرنا میرا کام نہیں ہے، میرا کام ہے نذیر مبین، تمہیں آگاہ کرنے کے لیے میں آیا ہوں کہ برے کاموں کا برا نتیجہ نکلتا ہے، اور اس کی ساری وضاحت میں کر رہا ہوں۔ قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین، تو قوم کے لوگوں نے کہا، اور ظاہر ہے یہ ہر آدمی نہیں کہہ سکتا، یہ صرف جو سردار قسم کے لوگ ہیں جو مالک ہیں تو وہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر تم اپنی اس مشن سے باز نہیں آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ فکرے کی ساخت جو ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ بات وہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں، پہلے بھی انہوں نے بارہا یہ کہا کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، لیکن اب یہ قطعیت کے ساتھ یہ فیصلہ سنا رہے ہیں کہ اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، یعنی یہ قطعی فیصلہ سنا رہے ہیں۔ قال رب ان قومی کذبون، اب یہ وہ وقت ہے کہ جب رسول ایک فیصلہ کن قسم کی دعا کرتے ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی، کہا کہ یا رب قوم کے لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا، قومی کذبون، لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا، یعنی اب یہ میری تصدیق پہ کسی بھی صورت میں راضی نہیں ہوں، بلکہ جو زیادہ تفصیل کے ساتھ یہی دعا آگے سورہ نوح میں ہے، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اگر تو ان کو چھوڑ دے گا یعنی ہلاک نہیں کرے گا تو یہ دنیا میں جو تیرے بندے ہیں جو رسولوں کی بات کو مانتے ہیں ان کو بھی گمراہ کریں گے، اور ان کے اپنے ہاں گھروں میں کوئی نیکوکار شخص پیدا نہیں ہوگا۔ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، یہ جنم بھی دیں گے تو فاجر و فاسق کو اور کافروں کو جنم دیں گے، اس لیے ان کو غلط کریں۔ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے آخری طور پہ یعنی بس سے انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ جو فتح کی قید ہے، فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، فتحًا یعنی وہ فیصلہ جو نظر آئے بعد میں آنے والی دنیا کو نظر آئے کہ کیا زبردست اللہ نے فیصلہ کیا تھا، فتح یعنی مصدریت اس کی جو ہے وہ اس کے اندر جو گمبھیرتا ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام کے دل کی جو آواز نکل رہی ہے کہ اس کے ساتھ کیا اثر ہونا چاہیے اس کو واضح کرتی ہے۔ وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے بھی اس عذاب سے جو ان کی ہلاکت کے لیے ہوگا نجات دے، اور جو میرے ساتھ ایمان والے لوگ ہیں ان کو بھی نجات دے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، شحن کہتے ہیں، ویسے تو سامان کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح میں یہ جو بحری جہازوں میں سامان لادا جاتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے شحن، اور مشحون یعنی وہ جہاز، وہ کشتی جس کو سامان سے بھر دیا گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس کشتی میں جگہ دی گئی جو سامان سے بھری ہوئی تھی۔ اب وہ اس طوفان میں کچھ ہفتے یا کچھ مہینے، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ رہے، تو ان کی ضرورت کی وہ چیزیں اس میں پڑی ہوئی تھی، اور پھر یہ کہ اتنا زمانہ طوفان آنے کی وجہ سے جو باقی زندہ چیزیں ہیں ان سب نے بھی تو غرق ہونا تھا، تو پھر ان چیزوں کی بقا کے لیے، اس اسپیشیز کی بقا کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو جو حکم ہوا وہ مختلف چیزوں کے جوڑے کشتی میں رکھنے کا۔ اب وہ ساتھ میں وہ جانور بھی ہیں، ان کی خوراک بھی ہے، ان کا پانی بھی ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ فلک المشحون ہے، یعنی سامان سے بھری ہوئی کشتی تھی۔ اور دوسری جگہوں پہ اس کشتی کی ساخت کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو حکم دیا کہ ہماری اپنی زیر نگرانی، ہماری سپرویژن میں کشتی بناؤ، یعنی اللہ نے خود بتایا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ کس کس طرح یہ کشتی بنے گی کہ جس نے اتنا سامان اٹھانا ہے، اور اس قسم کے طوفان میں، ان تھپیڑوں میں اس نے رہنا ہے۔ تو یہ فلک المشحون میں، اس بھری ہوئی کشتی میں، سامان سے بھری ہوئی کشتی میں ان کو ہم نے بچا لیا۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، تو باقی جو لوگ تھے، یعنی
اس کشتی کے علاوہ جو تھے ان کو ہم نے غرق کر دیا. اور یہ غرق ہونے والوں میں جیسے سورہ ہود میں ہم نے پڑھا ان کا اپنا بیٹا بھی تھا. اور یہ وہ بیٹا تھا کہ جس کو یعنی نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور کنعان. وہ جو 3 ہیں حام، سام اور یافس، یہ تو ایمان لے آیا، لیکن کنعان جو ہے وہ ایمان نہیں لایا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو کہا کہ کشتی میں آ جاؤ. اس نے کہا نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ آج کے دن کوئی بھی نہیں بچے گا سوائے اس کے جس کے اوپر اللہ کرے. اور پھر باپ تھا تو شفقت پدری بھی ہوتی ہے، تو اللہ نے درمیان میں ایک موج کو ڈال دیا. تو حال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور وہ غرق ہو گیا. یعنی ایک بیٹا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ جو رشتے کی نسبت ہے یہ کام آنے والی چیز نہیں ہے. کام آنے والی چیز اپنا ہو. ان فی ذلک لآیہ، کہ مطالبہ کرنے والے معجزے کا، نشانی کا مطالبہ کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی موجود ہے. وما کان اکثر مؤمنین، لیکن لوگ یہ ہیں کہ وہ نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور اس قسم کے رسولوں کو جو اولي العزم من الرسل میں پہلے رسول ہے نوح علیہ السلام، ان کو جھٹلانے والے ان کا تو انجام بالکل جلدی ہو جانا چاہیے. لیکن اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، العزیز ہے جل جلالہ، لیکن وہ رحیم ہے. اس کے رحم کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ان کو مہلت دیتا ہے. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام